ولا تہنو، تم سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بشرط کہ تم مومن بنو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گا کہ جنگ احد میں جو سن 3 ہجری میں جنگ یہ پیش آئی تھی، لڑی گئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ، اور اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ یعنی مسلمان شروع میں ابتدا میں جنگ احد کو جیت رہے تھے، بعد میں جو ہے ہار میں تبدیل ہو گئی، اور وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی نافرمانی، سستی اور کاہلی کا نتیجہ، یعنی اپنی ہی وجہ سے مسلمان ہارے تھے جنگ احد کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سستی نہ کرو، تمہارا جنگ احد میں جو نقصان ہوا ہے اس میں اب تم سست نہ ہو جاؤ اور نہ ہی غمگین ہو، بلکہ تم ہی سربلند رہو گے، بشرط کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی طاقت بتلائی ہے کہ اگر تم اس کو اپنا لوگے تو اس کے بعد تم کامیاب رہو گے، اور وہ طاقت ہے ایمان کی، وہ دولت ہے ایمان کی، کہ اگر تم ایمان میں ثابت قدم رہ گئے، تم نے استقامت اختیار کر لی، تم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیا، تو تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ جنگ احد کے بعد تمام معرکے میں لگ بھگ جو ہے مسلمان کامیاب رہے، کہیں شکست نہیں کھائے۔ تو کامیابی کا ایک راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلا دیا کہ وہ کیا ہے؟ بنیادی چیز ایمان ہے۔ دین میں ڈٹ جائیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، غم اور خوف نہ کیجیے، بلکہ جم کر لڑیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ایمان لے آئے، مومن بن گئے سچ مچ میں، تو اللہ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ جنگ کو تو شروع کر دینے والے کر دیتے ہیں، لیکن کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سبوں کو ایک اللہ کو منانا ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم سب کہ اللہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتلائی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم سب پریشان ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، اور آنے والا وقت بھی کافی کٹھن ہونے والا ہے اگر یہی حالت مسلمانوں کی رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کو منا لو، ایک اللہ کو راضی کر لو، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے اللہ کو منا لو، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک اللہ کو منا لیے تو پھر سب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اگر ہم اور آپ ایک اللہ کو راضی کر لیں گے، ایک اللہ کو خوش کر لیں گے، تو اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شرط ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، کہ ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لے آؤ گے تو اس میں اب جنت یوں ہی نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تمہیں آزمائے گا، آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کو ضرور بالضرور آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ پھر آگے اللہ نے وضاحت کر دی من الخوف، کبھی دشمنوں کے خوف سے، والجوع اور کبھی بھوکو پیاس سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جان کو لے کر کے، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اس آزمائش کو جھیلنا ہے، اس پریکشا کو جھیلنا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو راضی کر لیجئے، ایک اللہ پر ایمان لے آئیے، اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ ایک بادشاہ تھا، غور سے سنیے گا یہ واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان جاری کیا کہ کل صبح سویرے میرے دربار میں جو لوگ آئیں گے اور جو چیزیں پکڑیں گے وہ چیزیں ان کی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں پکڑیں۔ ایک نوجوان صف کو چیرتے ہوئے، غور سے سنیے گا، ایک نوجوان صف کو چیرتے ہوئے، صفوں کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ آ کر کے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اب جب بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو بادشاہی ان کا ہو جاتا ہے۔ تو جب بادشاہی ان کا ہو گیا تو جتنی بھی چیزیں ہیں بادشاہ کی وہ ان کی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ واقعہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال کے طور پر میں نے بیان کیا کہ اگر ایسے ہی ہم اور آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو خوش کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ آپ ظاہر بات ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ مستجاب الدعوات یعنی آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پکار کو قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا۔ اب وہ چاہے جنت کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے ہو، جو جائز چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونے چاہتے ہو، راج کرنا چاہتے ہو، حکومت کرنا چاہتے ہو، تو تم سب پرفیکٹ مومن بن جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بتلائی ہیں نا ان تمام چیزوں پر عمل کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔